ایک گھنے اور خوبصورت جنگل میں پرندوں کا ایک بڑا اجتماع منعقد ہونے والا تھا۔ یہ وہ دن تھا جب جنگل کے تمام پرندے مل کر اہم معاملات پر بات چیت کرتے اور ایک دوسرے کے ساتھ اپنی کہانیاں شیئر کرتے تھے۔ ہر سال اس مجلس میں پرندے اپنی زندگی کے تجربات، مشکلات اور خوشیوں کے بارے میں بات کرتے اور ایک دوسرے کو مدد کرنے کی تدبیر بتاتے۔ جنگل میں ہر قسم کے پرندے تھے، کچھ بڑے، کچھ چھوٹے، کچھ رنگ برنگے اور کچھ عام سے نظر آنے والے۔ سب پرندوں کو اس مجلس کا بے چینی سے انتظار تھا، کیونکہ یہ ایک ایسا موقع تھا جب سب کو برابر سنا جاتا اور سب کی رائے اہم سمجھی جاتی۔ مجلس کے صدر بوڑھے عقاب تھے، جس کی عمر اور تجربے کی وجہ سے سب ان کی عزت کرتے تھے۔ وہ بڑے غور و فکر سے پرندوں کی باتیں سنتے اور ان کی رہنمائی کرتے۔ آخرکار وہ دن آ گیا جب تمام پرندے ایک بڑے درخت کے نیچے اکٹھے ہوئے۔ سب نے اپنی اپنی نشست سنبھالی اور مجلس کا آغاز بوڑھے عقاب نے کیا۔ وہ اپنی بلند اور گرجدار آواز میں بولے، اے میرے پیارے پرندوں، ہم یہاں جمع ہوئے ہیں تاکہ اپنی زندگی کے اہم مسائل پر بات کر سکیں۔ کیا کوئی پرندہ ایسا ہے جو اپنی کہانی یا مشکل شیئر کرنا چاہتا ہو؟ سب سے پہلے ایک چھوٹے سے چڑیا نے آگے بڑھ کر کہا، میں آج کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ اس سال موسم بہت سخت تھا، میرے گھونسلے میں کئی بار طوفان آیا، مجھے اپنی جان بچانے کے لیے کئی دن درختوں کے نیچے چھپنا پڑا۔ کیا کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ میں اپنا گھونسلہ کس طرح مضبوط بنا سکتی ہوں تاکہ وہ طوفانوں کا سامنا کر سکے؟ بوڑھے عقاب نے چڑیا کی بات غور سے سنی اور کہا، تمہارا سوال بہت اہم ہے۔ طوفان کے دنوں میں گھونسلے کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ جنگل میں بہت سے درخت ایسے ہیں جس کی شاخیں بہت مضبوط ہیں۔ تمہیں چاہیے کہ اپنے گھونسلے کو ان درختوں پر بناؤ جو طوفانوں میں ہلتے نہیں اور ان کی شاخیں سخت ہوں۔ اس کے علاوہ اپنے گھونسلے میں مضبوط تنکوں کا استعمال کرو جو ہواؤں میں نہ اڑیں۔ چڑیا نے عقاب کی بات پر سر ہلایا اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ اگلی بار ایک طوطے کی تھی جو بڑی خوبصورت بولی بولنے میں ماہر تھا۔ اس نے کہا، میرے دوستو، میں نے سنا ہے کہ دنیا کے دوسرے جنگلوں میں پرندوں کے ساتھ بہت عجیب و غریب باتیں ہو رہی ہیں۔ وہاں کے انسان جنگل کاٹ رہے ہیں اور پرندے بے گھر ہو رہے ہیں۔ ہمیں اس بارے میں کچھ کرنا چاہیے۔ مجلس میں ایک سنجیدگی پھیل گئی۔ عقاب نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے۔ ہم پرندوں کو اپنی بقا کے لیے ہمیشہ انسانوں کے رویے سے محتاط رہنا چاہیے، لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ سب انسان ایک جیسے نہیں ہوتے۔ بعض انسان ہماری مدد بھی کرتے ہیں اور ہمارے لیے نئے جنگلات بھی اگاتے ہیں۔ ہمیں اپنے جنگل کی حفاظت کرنی ہوگی اور اس کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ پھر ایک الو جو دانشمندانہ باتوں کے لیے مشہور تھا آگے بڑھا اور کہا، ہمیں انسانوں کے ساتھ ایک معاہدہ کرنا چاہیے۔ اگر ہم انہیں اپنے جنگلوں کی اہمیت سمجھا سکیں تو وہ شاید ہماری مدد کرنے پر راضی ہو جائیں۔ ہمیں اپنے مسائل کو انسانوں تک پہنچانے کے لیے کوئی راستہ ڈھونڈنا ہوگا۔ مجلس میں موجود پرندے الو کی بات سے متفق ہوئے۔ عقاب نے اعلان کیا کہ کچھ پرندوں کا ایک گروپ انسانوں کے پاس جائے گا اور ان سے بات کرے گا تاکہ جنگلوں کی حفاظت کی جا سکے۔ اسی دوران ایک نیا پرندہ کوئل جو پہلی بار مجلس میں آیا تھا بولا، مجھے ایک مسئلہ درپیش ہے۔ میرا گانا خوبصورت تو ہے لیکن میرے بچے اکثر بھوکے رہ جاتے ہیں کیونکہ میں ان کی خوراک جمع نہیں کر پاتی۔ کیا کوئی پرندہ مجھے یہ سکھا سکتا ہے کہ بچوں کو بہتر طریقے سے کیسے پالنا ہے؟ ایک بوڑھی کبوتری نے آگے بڑھ کر کہا، پیارے کوئل، بچوں کی پرورش صبر اور محبت کا کام ہے۔ تمہارا گانا بہت پیارا ہے لیکن تمہیں اپنے بچوں کی خوراک کا بھی دھیان رکھنا ہوگا۔ میں تمہیں بتاتی ہوں کہ کون سی خوراک زیادہ غذائیت بخش ہے اور کہاں سے تم اسے آسانی سے حاصل کر سکتی ہو۔ کوئل نے کبوتری کا شکریہ ادا کیا اور وعدہ کیا کہ وہ اس کی نصیحت پر عمل کرے گی۔ مجلس میں مختلف پرندے باری باری اپنے مسائل بیان کرتے رہے اور ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکالا جاتا رہا۔ پرندوں نے آپس میں مل کر اپنے جنگل کی بہتری کے لیے تجاویز پیش کی۔ انہوں نے یہ طے کیا کہ ہر سال اس طرح کی مجلس منعقد کی جائے گی تاکہ سب پرندے ایک دوسرے کی مدد کر سکیں اور جنگل کو محفوظ رکھا جا سکے۔ آخر میں عقاب نے کہا، آج کی مجلس بہت کامیاب رہی۔ ہم نے مل کر بہت سے مسائل حل کیے ہیں اور نئے راستے تلاش کیے ہیں۔ یاد رکھو، اتحاد میں طاقت ہے۔ اگر ہم سب مل کر کام کریں تو ہم اپنے جنگل کو ہمیشہ کے لیے محفوظ بنا سکتے ہیں۔
ہیں اور اپنی زندگی کو خوشگوار بنا سکتے ہیں۔ پرندوں نے خوشی سے چہچہاتے ہوئے عقاب کی باتوں سے اتفاق کیا اور ایک دوسرے کے ساتھ مزید جڑنے کا عہد کیا۔ وہ سب واپس اپنے گھونسلوں کی طرف روانہ ہوئے، دل میں ایک نیا جوش اور اتحاد کا جذبہ لیے ہوئے۔ یوں پرندوں کی مجلس اختتام پذیر ہوئی اور جنگل کے ہر پرندے کو یہ احساس ہوا کہ جب تک وہ آپس میں محبت، تعاون اور عقل سے کام لیتے رہیں گے، ان کا جنگل ہمیشہ خوشحال اور محفوظ رہے گا۔